بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو بولنے اور پسند کرنے والوں کو زیادہ نور پر خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے راجہ گید کی قسط نمبر 4۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پوٹھوہار کا وہ علاقہ جہاں آج کل دوسرے درجے کے بے آب خاکستری پہاڑ ہیں اور جن کو مقامی لوگ پیپیاں کہتے ہیں، یہی علاقہ جو ہوائی جہاز کی کھڑکی سے امریکہ کے جنوبی ریگستانوں سے مشابہ نظر آتا ہے۔ یہ علاقہ ایک زمانے میں لہریں مارتا چاند کی طرف لپکتا زمردی سمندر تھا۔ پھر کسی جوگی نے جو 3 صدی سے اس کے کنارے بیٹھا گیان دھیان میں مصروف تھا، سمندر کو نظروں سے اوجھل ہونے کا سراپ دے دیا۔ سمندر ایسا لوٹا کہ ہر لہر پالاگن پالاگن کہتی بحیرہ عرب میں جا گری، اور اس علاقے کے تہہ آب چھپی ہوئی پہاڑیاں ٹنڈ منڈ باہر نکل آئیں۔ ان پہاڑیوں کے نشیب و فراز اور کٹاؤ ایسے تھے کہ لہر در لہر سمندر کے بہاؤ کا پتہ دیتے تھے۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں اس علاقے سے ملحق کبھی ایک گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل کے درخت ایسے اونچے چھتنارے ڈال ملے تھے کہ اس میں بہنے والی ندیوں کو بھی راستہ نہ ملتا، اور سورج کی روشنی سے ان کے پانیوں میں کبھی ست رنگے بھنور نہ پڑتے۔ یہاں سارا دن پرندے آزادی سے گھومتے پھرتے اور الو بھی دن کے وقت دیکھے جا سکتے تھے۔ لیکن ایک رات چاند سے ایسے آسیب کی ہوا اتری کہ سارا جنگل ٹنڈ منڈ ہو گیا اور سب ندی نالے سوکھ گئے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کئی قرن پہلے جب پہلی بار بنی نوع انسان متمدن ہوا تو یہ جنگل موجود تھا۔ اس وقت وہ تمام مداول علوم رائج تھے جو آج پھر سکھائے جاتے ہیں۔ تب پہلی بار انسان نے مریخ اور زہرہ کا سفر کیا تھا اور زمین پر ایٹم بم بنائے تھے۔ جب تمدن کی کمان پورے زور سے تن گئی تو انسان نے سارے بم گرا کر اللہ کی دھرتی کو تہس نہس کر دیا، اور یہ جنگل بے آب و گیا بنجر علاقہ بن گیا۔ یہ تب کا ذکر ہے جب ابھی انسان نے پہلی بار متمدن ہو کر اپنے بم دنیا پر نہ چلائے تھے۔ جانوروں کی بستیوں میں اس ایجاد کی وجہ سے بہت تشویش پھیلی ہوئی تھی، اس لیے جنگل میں کانفرنس بلائی گئی۔ جانوروں کے اس بین الاقوامی کانفرنس میں اتنے پرندے آئے کہ جنگل کے درختوں کی کسی شاخ پر بیٹھنے کو جگہ نہ باقی رہی۔ ہند سندھ سے کاسنی پروں والے پرندے غول در غول آئے۔ کھاسی کی پہاڑیوں سے سرخ دم والی بلبل اور فیروزی رنگ کا کبوتر اس شان سے آیا کہ اس کی اندرونی نارنجی پروں سے بھی سب کی آنکھیں خیرہ ہوئیں۔ کھٹمنڈو کا بھجنگا اور تبت کے شاہین کئی پڑاؤ ٹھہر ٹھہر کر حاضر ہوئے۔ افریقہ کی بھٹ تیتربن مرغی اور بلبلیں تو آئی ہی تھیں، لیکن شکاری پرندوں نے بھی اپنی مصروفیات بھلا کر امریکہ اور آسٹریلیا سے یہاں کا سفر اختیار کیا تھا۔ اونچے اونچے درختوں میں ریسٹ ہاؤس بن گئے۔ شکرا، باز، چرخ، عقاب گو ایشیا کوچک اور روسی ترکستان کے باسی تھے، لیکن وہ بھی پامیر کے پرندوں کو ساتھ لے کر پہنچے تھے۔ کوا، مینا، بٹیر، کھٹ کھٹ چکور چڑیا مقامی جنگل کے عوام تھے، اس لیے میٹنگ میں ان کی اجتماعی ووٹ بہت اہم تھی، لیکن انفرادی طور پر کوئی ان کی رائے نہ پوچھتا تھا۔ مڑی ہوئی ناک اور اونچی اڑانوں والے پرندے سفید فام کوموں کی طرح احساس برتری سے اترائے پھر رہے تھے۔ دریائے گھاگھر اور چترنجی کے تاج سے لٹورے، بھوری چنڈول اور غوغائی بڑے تم تراک سے اور سلیقے سے فوجی ہوائی جہازوں جیسی فارمیشن بناتی آئیں۔ زرعی پشت، نیل کنٹھ اور ہدہدوں کے ٹولیوں نے پرانے درختوں کی ٹھٹ پر بسرام کے لیے چن لیے۔ فاختہ، کوئل اور چنڈول کو اس مجلس مشاورت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کے بھویں انسان چاہیں ساری کائنات ختم کر دیں، وہ میلے گھومنے تو جنگل والوں سے ملنے ملانے چغلی عیب جوئی کے لیے آئی تھیں، لیکن جنگل میں پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ کانفرنس سے کچھ دن پہلے سارے بن میں بھانت بھانت کے پرندوں سے کوک پڑی تھی۔ صاحب صدر کا سب انتظار کر رہے تھے۔ کرسی صدارت خالی ہونے کی وجہ سے کانفرنس جاری نہ کی جا سکتی تھی۔ کچھ عرصہ بعد پرندوں کی نمائندہ ٹولی ماؤنٹ ایورسٹ سے
یہ خبر لے کر واپس آئی، وہ تمام پربت چھان آئے ہیں، دھولی دھار، ناگا پربت کے ٹو اور کنچنجنگا تک ہو آئے ہیں، لیکن ہما کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ شاید دنیا میں کسی زبردست بادشاہ کی آمد تھی اور وہ اس کے انتخاب میں کائناتی طاقتوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے VIP ٹور پر نکلا تھا۔ اس دورے کے متعلق بھی پرندوں میں بہت چہم گوئیاں ہوئیں۔ کچھ شکاری ہوا بازوں کا خیال تھا کہ قیامت کے آثار قریب ہیں اور یہ قیامت خود انسانوں کے ہاتھوں برپا ہونے والی ہے۔ دنیا کو قیامت سے بچانے کے لیے مرد مومن کی تلاش ہے، اور اس بار ہما بادشاہ کا چناؤ نہیں بلکہ نجات دہندے کو کھوجنے کے لیے نکلا ہے۔ کچھ پرندے سمجھتے تھے کہ ہما اب صوفی منش ہو چکا ہے۔ وہ انسان کو اتنی بار اللہ کی خلافت کا مشورہ سنا چکا تھا، لیکن ہر بار خلیفہ صرف بادشاہ بن کر بیٹھ جاتا۔ ہما کو اس بات کا اتنا دکھ تھا کہ اب وہ اشرف المخلوقات کے سروں پر سے اڑنا گوارا نہیں کرتا اور کہیں چھپ کر وقت گزار رہا ہے۔ موم جاتی جو اپنے پرائے میں پاؤں اٹکانے کی عادی نہ تھی، انہیں اس رائے سے اتفاق نہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہما اپنی انفرادی شان کی وجہ سے مشیت ایزدی کو بالکل ملحوظ نہیں رکھتا، اسے صرف کسی انسان کی آرزو کی خوشبو ملتی ہے جس کے تعاقب میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے ہما جس کندھے پر بیٹھ کر بادشاہت کا اعلان کرتا ہے وہی بادشاہ رعایا کے زوال کا باعث بنتا ہے۔ لیکن الو لوگ جو کہ دیکھنے کے عادی تھے اور بولنے سے پرہیز ان کا شیوا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار برملا نہ کیا، چپ چاپ رہے اور ٹکر ٹکر صاحب صدر کا انتظار کرنے لگے۔ گو موم جاتی کے سرکردوں نے اپنی رائے کا اظہار اندر والے سرکل میں کیا تھا، لیکن کوے کن سوئیاں لینے میں اول درجے کے حرامی ہوتے ہیں، ویسے بھی انہوں نے بات پہنچانے کا فن آدم زادوں سے سیکھا تھا۔ گول آنکھوں والے الوؤں کی بات سارے میں پھیل گئی اور سارے جنگل میں چہ چہ کی آوازیں آنے لگی۔ کووں کی چھٹ بھیا برادری کو ویسے بھی ہما سرکس کا جوکر لگتا تھا، جو ازل سے خود سر بھی تھا اور برخود غلط بھی۔ جب عرصے تک ہما نایاب رہا تو میٹنگ کی بے جا طوالت سے سب پرندے عاجز آنے لگے۔ کوے بجا طور پر نالا تھے کیونکہ ان کو جنگل کی عادت نہ رہی تھی۔ وہ کوٹھے منڈیروں پر بیٹھ کر عورتوں کی باتیں سننے کے عادی ہو گئے تھے۔ یہاں انسان کا ساتھ نہ ملا تو یہ بچھڑا پارٹی بہت دکھ ہوئی۔ اب اکا دکا سیانے مکار اور ڈرپوک کوے شاطر سیاستدانوں کی طرح چھوٹے پرندوں کی گنی چنی نفری کو گھیر لیتے اور مشتعل کرتے۔ لو ہما تو ازل کا احمق ہے، بادشاہ چنتا پھرتا ہے دھرتی پر۔ بھائی ادھر دنیا کا ہر انسان بادشاہ، چاہے کھرلی میں سوئے چاہے تخت پر۔ ہما کم عقل یہ نہیں سمجھتا کہ ہر انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے، جن کے سر پر تکبر کا تاج ہو ان کو بادشاہ کیا بنانا۔ لیکن مور چنور پھیلائے سارے جنگل میں ہما کے سواگت کا ناچ ناچتے پھرتے تھے۔ انہیں اس کانفرنس میں آنے کی یہی خوشی تھی کہ وہ استقبالیہ کمیٹی پر ہیں۔ کوے موروں کی ٹولی میں جا نکلتے تو فٹ دوگلی پالیسی تلے کہتے، ہما کی بات کچھ اور ہے، کرسی صدارت پر وہی سجے گا۔ اگر وہ نہ برآجے تو چاہے لاکھ کھٹ جوڑ کرو، انت کچھ نہ ہو۔ کرسی صدارت دیر تک خالی رہنے کی وجہ سے ہما کا نیم البدل کا ذکر ہونے لگا۔ پھر پرچہ لگا کہ جہاں سے سمندر پر نام کرتا لوٹا تھا اور جہاں پہاڑیوں پر سیپیاں، گھونگے، بچھو، سولن سگ، مچھلی کے ڈھانچے اور دوسری سمندری مخلوق مردار پڑی تھی، وہاں ایک سیمور کا شانتی بھون ہے۔ اس کی عمر کا کسی کو کچھ اندازہ نہ تھا۔ کچھ پرندے مصر تھے کہ سیمرغ بابا نوح کی کشتی میں ریفیوجی رہا، کچھ کا خیال تھا کہ وہ علاقے جسے آج کل اسرائیلی ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہیں غزہ کے علاقوں میں مسجد اقصیٰ سے طاقت اخذ کرنے کے لیے سیمرغ کبھی رہتا تھا۔
بوڑھے کچھوے مصر تھے کہ بحیرہ روم کے طاس میں جس وقت پچھلی رات کو پہلی بار چاندنی جیسا پانی بھرنے لگا اور ابرق ریت لہروں سے آشنا ہوئی اور اس ریتلے خطے میں سیمرغ رہتا تھا، ساری رات وہ چاند سے نظریں ملائے قوت جذب کرتا رہتا اور سارا دن تپتی ریت میں پنکھ پھیلائے بنجر اور ویران جگہ پر عمل آفتابی میں مشغول رہتا۔ فاختہ بضد تھی کہ سیمرغ کی ہی قوت سے پوٹھوہاری علاقہ آباد ہوا۔ اگر چاند کی پوری کشش سیمرغ میں نہ ابھر آتی، ایک بھی پانی کی لہریں علاقے سے لوٹنے کا ارادہ نہ کرتیں۔ عمل مہتابی میں وہ مقناطیسی قوت تھی جس نے پانی کو باہر کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا۔ آخر میں تمام پانی بحیرہ عرب میں جا گرا۔ راہب طبع سیمرغ کو گول غبارے سے نفرت تھی۔ وہ جنگل کے باسیوں سے بڑی وحشت کھاتا تھا، بے آباد جگہوں میں رہتا اور جینے بھر کی خوراک کھاتا، اس کی عادت تھی۔ لیکن نمائندہ وفد نے اسے ڈھونڈ نکالا اور اس کے تجربے، فطانت، ذہانت اور نجابت کی قسمیں دے دلا کر اسے میٹنگ میں لے آئے۔ سیمرغ پورے چاند کی رات میں پچھلی پہر آیا۔ اس کے آنے سے چند ثانیے پہلے سارا آسمان درخت توڑ آندھی کی لپیٹ میں آ گیا۔ طوفانوں سے محبت کرنے والے پرندے اونچی اڑانوں کو نکل گئے۔ ڈرپوک پرندے لمبی شاخوں سے لپٹ کر جھولنے لگے۔ پھر زور سے بجلی چمکی، دھرتی کانپی۔ بجلی اس دھماکے اور جھنکار سے چمکی کہ رات دن سی اجالی گئی۔ اس لمحے جب تمام پرندے کڑاکے کی بجلی سے دم بخود تھے، سیمرغ 1400 سال پرانے بڑ کے درخت پر آ بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی آندھی چھٹ گئی، درخت ساکت ہو گئے اور بڑ کے درخت جیسے فاسفورس کا ایک بڑا فانوس روشن ہو گیا۔ جس وقت سیمرغ نے پر پھڑپھڑا کر اپنی رضامندی کا اعلان کیا تو جنگل پار تک توپوں کے فائر جیسی آواز آئی۔ جانوروں نے ایک دوسرے کو کسی بھونچال کے آنے کی خبر دی۔ اتنی بڑی کانفرنس بلانے کی وجہ کیا ہے؟ سیمرغ نے سوال کیا۔ چیل جاتی کے گروہ میں سے ایک تنبولن سی چیل نکلی اور طرح طرح کرتی آگے بڑھی۔ آقا، مسئلہ بہت باریک اور توجہ طلب ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ آج کا انسان پہلی بار متمدن ہوا ہے۔ اس نے اپنی ایجاد پسند طبیعت کے ہاتھوں زہرہ اور مریخ کے سفر کیے ہیں، لیکن انسان کی سرشت میں ایک وصف ایسا ہے جو اس کی تباہی کا باعث ہے: دیوانہ پن۔ اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دیوانے پن سے مشتعل ہو کر اس نے ایسے ہتھیار ایجاد کر لیے ہیں جن سے وہ کرۂ زمین کو منٹوں میں تباہ کر سکتا ہے اور اپنے ہم جنسوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ اے پرندوں کے شاہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ پرندے بھی پاگل پن کا شکار ہوتے جاتے ہیں۔ ہمیں خوف ہے کہ ان کا دیوانہ پن، یعنی اپنے دیوانے پن کی یہ کہیں ایسی روش نہ نکالیں کہ ان کے ہاتھوں تمام پرندے صفحہ ہستی سے معدوم ہو جائیں۔ دیوانہ کون؟ دیوانہ کون؟ دیوانہ کون؟ پرندوں کی چہچہاہٹ سے جنگل میں کہرام مچ گیا۔ چیل نے مشک رگڑ کر کہا، ہم کو تانا بانی سے غرض آقا، آج تک کبھی کوئی پرندہ پاگل نہیں ہوا۔ اگر گیدڑ اور لومڑ کی طرح پرندے بھی پاگل ہونے لگے تو جانے جنگل کی آب و ہوا کیا ہو جائے، اور سب سے بڑی بات، انسان کی تقلید میں یہ پرندوں کو بھی تہس نہس کر ڈالیں۔ ہم میں سے کون پاگل ہے؟ بول بتا۔ پرندوں نے طوفان اٹھایا۔ حاضرین، ہم کسی پر الزام دھرنا نہیں چاہتے، لیکن ان دنوں گدھ جاتی انوکھی اور نرالی باتیں کرتی ہے۔ جب سیر ہو چکتی ہے تو پھر کیا کرتی ہے اور پھر کھاتی ہے؟ ہم اسے اب کئی برسوں سے دیکھ رہے ہیں۔ چاند راتوں میں اس کا دیوانہ پن بڑھ جاتا ہے اور یہ مرغزاروں کو چھوڑ کر بے آب و گیاہ بنجر زمینوں پر ایسے بھاگتی ہے جیسے کشتی باد مخالف کی سمت میں بھاگی جائے۔ سارے پرندوں نے کرگس جاتی کی طرف دیکھا جو منقار زیر پر لیے مالی خولیا کے مریضوں کی طرح زد زد بیٹھے تھے،
چیل پھنکارتی ہوئی آگے بڑھی اور بولی، ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے میرے آقا، ورنہ ہم جو گدھ کے ہم شکل ہیں مفت میں تضحیک کا نشانہ بنیں گے۔ سیمرغ نے اپنے فاسفورس کی بتی اعلان کے طور پر 3 بار بجھائی۔ سارے جنگل میں سناٹا چھا گیا۔ پھر سیمرغ گویا ہوا، مسئلہ اتنا سہل نہیں جتنا بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بار یہ غور طلب ہے کہ گدھ برادری کے دیوانے پن سے واقعی جنگلی باسیوں کو کوئی خطرہ درپیش ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس دیوانے پن کی اصل وجہ کیا ہے۔ اگر یہ اس کی سرشت کا مسئلہ ہے تو پھر ہم کچھ کہنے سے قاصر ہیں، کیونکہ پھر فیصلہ اس کے اور بنانے والے کے درمیان طے ہوگا۔ سارے جنگل میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ چیل خانوادے کو مباحثے سے کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ تو صرف اس قدر خواہاں تھے کہ کسی طرح اس کے ہم شکل کرگسوں کو جنگل بدر کر دیا جائے۔ ہم شکلی کا دکھ عقاب اور شاہین اور شکرے کو بھی تھا، لیکن جنگل جاتی برانداز بہت تاولی تھی۔ جھٹ بولی، آقا جب انسان دیوانہ ہوا تو کسی نے پرواہ نہ کی، آج وہ اس کا نتیجہ بھگتنے والے ہیں۔ اگر آپ سب نے بھی ادھر توجہ نہ کی تو جنگل برادری بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ چلیے، ہمارا مسئلہ تو عزت نفس کا ہے، ہم تو رو پیٹ کر چپ ہو جائیں گے، لیکن جنگلی باسیوں کا مسئلہ بقا کا مسئلہ ہے۔ کیا آپ سب کو جینے کی آرزو ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ پرندوں کو منصفانہ فیصلے سے کوئی غرض نہ تھی۔ بقا کے لفظ پر یک بارگی شور اٹھا، جنگل بدر، جنگل بدر، جنگل بدر۔ خاکستری پدے جو بات بات پر بتکتے تھے اور منہ تھتاتے نالشی بنے بیٹھے تھے، اس شور و غوغا سے خوفزدہ ہو گئے۔ سرخاب نے سرکاری وکیل کی حیثیت سے شانتی سروپ کہا، دیکھو بھائیو، مسئلہ اس قدر بھی آسان نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ پھر بھانت بھانت کے پنچھی جمع ہیں، اکثریت رائے سے فیصلہ ہو جائے تو کیا برا ہے۔ جنگل میں پھر شور اٹھا، دیوانے کی یہی سزا ہے کہ وہ نقل مکانی کرے، دیس نکالا، دیس نکالا۔ چیلوں کے گروہ سے ایک پیر کامل اٹھا اور کنکار کر بولا، آقا، ان کو انسانوں کی بستی کی طرف نکال دو، وہ پاگل آج کل ایسے بم بنا رہے ہیں جن سے کوئی زیرو باقی نہ رہے گا۔ جب وہ دیوانے اپنا بیج ختم کریں گے، ان کا خاتمہ بھی ساتھ ہی ہو جائے گا۔ کھٹ بڑھئی کے دل میں اچانک کچھ درد پیدا ہو گیا، کھسیا کر بولا، سائیں، ہم سب پرندے شہروں کو جاتے ہیں پر لوٹ آتے ہیں، انسان کا اثر ہم پر بھی ہو جاتا ہے، لیکن دیر پا نہیں ہوتا۔ پر اگر دیس نکالے کے بعد گدھ جاتی مکمل طور پر انسان کی صحبت میں رہی تو پھر ہم بھی گنہگار ٹھہریں گے، کیونکہ یہ انسان سے اور بہت سی بدی سیکھ لیں گے، جیسے بغض اور حسد۔ اب کوے بولے، یہ کہاں لکھا ہے کہ انسان کی قربت بغض و حسد کا باعث بنتی ہے؟ آخر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، پرندوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتیں۔ کھٹ بڑھئی نے مینا کو اپنی طرفدار پا کر کہا، اٹھ، کچھ تو بھی تو بول۔ مینا نے پر پھڑپھڑائے اور سب کو متوجہ کر کے بولی، جس وقت پہلی دیوانگی کا واقعہ ہوا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور کوے نے انسان کی بے بسی دیکھ کر ان کی مدد کی۔ آسمان سے اترا اور حابیل کی لاش کو مٹی میں چھپانے کا گر سمجھایا۔ انسان کی کم ظرفی ملاحظہ ہو، شکر گزار ہونے کی بجائے اس نے ہمیشہ کوے کو ذلیل سمجھا اور پرندوں کو اپنی عقل سے تابع کرنے کی کوشش کی۔ جب بنی قابیل نے جشن منایا تو وہ جنگلی جانور پکڑ کر لائے، ان کو ذبح کیا، گوشت خود کھایا اور کلے پائے ادھر ادھر پھینکوا دیے۔ کتے اور بلی نے گوشت کی کثرت دیکھی تو اپنے ابنائے جنس کو چھوڑ کر بستیوں میں آ رہے سیر بھر کر کھایا اور وافر مٹی تلے چھپا چھوڑا، ہرس کا شکار ہوئے۔ یہ لمبی داستان ہے آقا، بہت لمبی۔ انسان لاکھ اشرف المخلوقات سہی، ہم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اس کی صحبت کبھی کسی جانور کو، پرندے کو راس نہیں آئی۔ طوطا مینا کا دشمن تھا۔ بولا، اگر انسان کی صحبت سے دیوانگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، حرص و رغبت و کینہ و حسد جنم لیتا ہے، تو بتا گدھا حریص کیوں نہیں، حالانکہ وہ انسان کا سب سے پرانا ساتھی ہے۔
مینا جزبز ہو کر بولی، اور تو بتا، اتنی وفاداری کے باوجود، اتنی نیک نفسی کے باوصف انسان نے گدھے سے ہمیشہ کیسا سلوک کیا؟ کس قدر بوجھ لاد دیتا ہے ان بے زبانوں پر، اور جس کسی کی عزت مقصود نہ ہو اسے گدھا پکارتا اور سمجھتا ہے۔ انسان کا کیا ہے، یہ تو دودھ پلانے والے جانوروں کا کام نکل جانے پر کسائی کے حوالے کر دیتا ہے۔ انسان کی بات درمیان میں نہ لاؤ دوستو، ورنہ بحث لمبی ہو جائے گی۔ چیل اسی بندرگاہ سے پریشان ہو کر بولی، ملزم کے نفع نقصان پر اس وقت بحث فضول ہے، سزا دو اور نکال دو، سزا دو اور نکال دو۔ کہانوں جیسے لباس والی کوئل بولی، سوچ لو عدلو، انسانوں کی بستی سے گدھ جاتی لوٹ نہ سکے گی۔ آخر گدھ کا ہمارے ساتھ پرانا رشتہ ہے اور ان درختوں پر ہمارے ساتھ رہا ہے، بھلا وہ انسان کی صحبت میں کیسے تندرست ہوگا، کیسے شفا یاب ہوگا؟ تجھے شفا یابی کی پڑی ہے؟ ہم کہتے ہیں بہت جلد اس کا پاگل پن سارے جنگل کو لپیٹ میں لے لے گا اور پھر کوئی چارہ نہ چل سکے گا۔ ایک جہاں دیدہ چیل بولی، چیلوں کو بحث سے کوئی غرض نہ تھا، ان کو سزا سے علاقہ تھا، وہ صرف سزا کے متمنی تھے۔ سارے جانور کوئل کی بات سن کر گردنیں جھکائے بیٹھے تھے۔ بالغ نظر چیل پھر گویا ہوئی، ہم غافلوں کو اس بحث سے یک گونا تشفع ہوئی ہے، لیکن مکمل تسلی نہیں ہوئی۔ ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے کہ گدھ جاتی کا حقہ پانی بند کر کے انہیں جنگل بدر کر دیا جائے، پھر چاہے یہ آبی جانوروں سے ناطہ جوڑیں، چاہے انسانوں میں جا بسیں، بس پرندوں میں ان کا شمار نہ ہو۔ اس وقت سیاہ بگلا اٹھا اور ایک ٹانگ پر استادہ ہو کر بولا، دانشوروں کی محفل میں میرا بولنا معیوب ہے، پر جو گدھ سے بھی پوچھ لیا جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ فاسفورس کی بتی 3 بار پٹاخی اور آواز آئی، کہہ گدھ راجا، کیا تجھے اعتراف ہے کہ تو دوسرے پرندوں کی طرح نہیں ہے؟ تجھے دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں؟ راجا گدھ اونچے درخت کی آخری ڈالی سے اترا اور سوکھے تال میں سب کو مخاطب کر کے بولا، ہاں آقا، چاند راتوں میں اونچے چھتنارے درختوں سے میں خود ہی گر پڑتا ہوں، پھر میری حالت اپنے بس کی نہیں رہتی، میں اپنے ہم جنسوں کو، اپنے ماحول کو پہچاننے سے قاصر رہتا ہوں اور ایسی سمتوں میں نکل جاتا ہوں جو کبھی کہیں نہیں جاتی۔ تو ایسا کرنے پر کیوں مجبور ہے؟ کیونکہ کوئی پرندہ اس دیوانگی کا مرتکب نہیں۔ مان گیا، مان گیا، چیلوں کے گروہ سے آواز آئی۔ جس وقت لومڑ دیوانگی کے آزار سے مغلوب ہو کر روتے ہیں، ہم آپے میں نہیں رہتے آقا، ہم خود نہیں جانتے کہ یہ دیوانگی کیوں ہے۔ ہم گنہگار ضرور ہیں، لیکن کیوں ہیں؟ اس کا بھید ہم پر آج تک نہیں کھلا۔ کوئی ہمیں بتا سکے تو ہم اس کا احسان ماننے کو تیار ہیں۔ اس وقت نجد کی رہنے والی ایک بلبل بولی، دوستو، میں ریگستان کی رہنے والی ہوں، میرے حلق میں ہدی خوانوں کے نغمے ہیں اور میرے سینے پر انسان کے عشق کا لہو جم گیا ہے۔ میں صدیوں سے دیکھتی آئی ہوں اور تمہیں بتاتی ہوں کہ گدھ کی دیوانگی کا سراغ انسان کی پراگندگی میں ملے گا۔ انسان کے پاگل پن کی وجہ ایک ایسی قوت میں پنہا ہے جو اگر آگے نہ جائے تو ریزہ ریزہ کرنے لگتی ہے۔ جنگل میں الو سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، یکدم متوجہ ہوا، کیسی قوت؟ مکینیکل انرجی، اٹامک انرجی، الیکٹریکل انرجی، پوٹینشل کے کائنیٹک، ساؤنڈ کے لائٹ انرجی۔ بلبل سرخ سینہ پھیلا کر بولی، ان سب قوتوں کا مرکب تیار ہوا تو انسان قوت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ سب حیرانی سے بلبل کا چہرہ تکنے لگے۔ انسان اسی قوت کی بدولت دیوانہ ہوتا ہے؟ مان لو صاحبو، جب قوت کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تو پھر وہ اس بازن کو توڑ دیتی ہے جس میں وہ جمع کیا جاتا ہے۔ تجھے کیسے پتہ چلا؟ کیسے کیسے کیسے؟ میں نجد کی رہنے والی ہوں۔ میرا شیخ جب تجارت کی غرض سے دوسرے ملکوں کا سفر کرتا ہے تو مجھے سونے کے پنجرے میں ساتھ رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے بنارس کے ایک سنیاسی نے بتایا تھا کہ انسان کے دیوانہ پن کی اصل وجہ کیا ہے۔ بول، بتا، سربستہ راز کھول۔ انسان کی ساری قوت اس کی جنسی طاقت میں پوشیدہ ہے۔
وہ جانوروں اور پرندوں کی طرح محض نسل بڑھانے کو اپنی جنس استعمال نہیں کرتا، بلکہ طاقت کے اس مشکی گھوڑے کو اپنی رانوں میں دبا کر رکھتا ہے۔ پھر یہی برق رفتار اسے دنیا اور دین کی مسافتیں طے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس گھوڑے پر انسان کے زانو سختی سے کسے ہو تو وہ عرفان تک پہنچتا ہے، ڈھیلا بیٹھا ہو تو دیوانہ وار گرتا ہے اور پاگل کہلاتا ہے۔ دنیا کا عرفان ہو تو شاعری، مصوری، موسیقی 8 جنم لیتا ہے۔ دنیا درکار نہ ہو تو قوت تیز ہو تو عرفان کی حدیں چھو لیتا ہے، اور اگر یہ قوت مقبض ہو جائے تو خودکشی کرتا ہے۔ عشق لا حاصل ہو جائے اور گھوڑا سوار کو گھسیٹنے لگے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، زنجیروں سے باندھتے ہیں۔ دیوانگی کی اصل وجہ یہی عشق لا حاصل ہے۔ فاسفورس کی بتی 3 بار بجھی اور آواز آئی، لیکن انسان کی دیوانگی سے گدھ جاتی کا کیا تعلق؟ علم ہمیشہ معلوم سے نامعلوم کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا ہم انسان کی دیوانگی سے یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ کہیں راجا گدھ کی بھی ایسی ہی قوت رکھتا ہو؟ عشق لا حاصل کی قوت؟ سرخاب نے سوال کیا۔ ہاں، اس کو کسی طرح وہی طاقت حاصل ہو گئی ہے۔ بلبل بولی، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قسم، سچ سچ بتا، کیا تو اس طاقت سے مزین ہے؟ راجا گدھ نے سراسیمگی کی حالت میں پر پھرپھرائے اور بولا، آقا مجھے مہلت دے، میں اپنے بھید سے خود آگاہ نہیں ہوں، ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو، لیکن اگر تو مجھے کچھ وقت عنایت کرے تو میں اپنی پوری برادری والوں سے مشورہ کروں اور پھر ساری کیفیت عرض کروں۔ سیمرغ نے فاسفورس کی لالٹین بجھا دی، زور سے بادل گرجا، یک بارگی بجلی یوں کڑکی کہ تمام پرندوں کی نگاہوں میں جنگل سفید ہو گیا۔ پھر اگلی میٹنگ تک کانفرنس ختم ہو گئی، پرندے ہولے ہولے ٹکریوں میں اڑنے لگے اور کچھ دیر کے بعد جنگل صرف سانپوں کی سائیں سائیں سے فیڈ بیک کرنے لگا۔